ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بن گئے؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے کتنا عرصہ بعد زندہ رہے اور ان کو کس طرح موت آئی؟ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہا کرتے تھے؟ کیا یہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب آج ہم انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال قوم تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرف خوبصورت باغات اور بہت ہی خوشحالی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے میں رہا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر گئے اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ یہ لوگ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے پرہیز کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی کا آغاز ہوا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہفتے کے دن کا شکار حرام ہو گیا ہے، تو یہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور سوچوں میں پڑ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ایک ایسا دن تھا جس دن مچھلیاں اچھل اچھل کر ان کے سامنے آیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش میں پڑ گئے۔ اس قوم کا سارا گزر بسر صرف مچھلیوں کے شکار پر ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا۔ انہوں نے سمندر میں سے کچھ ایسی نالیاں نکال دیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں سے گزر کر ان بڑے بڑے نالوں میں اکٹھی ہو جاتیں اور یہ انہیں وہاں پر قید کر دیتے اور اگلے دن ان کا شکار کر لیا کرتے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت ہی ذہانت سے کام لیا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ تمام علم کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بے شک اللہ ہی تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ قوم شیطان کی وسوسوں میں آ گئی اور یہ اللہ کی مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے جائیں کہ یہود کے 3 گروہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو یہ حرکت کیا کرتے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ان لوگوں کو اس چال بازی سے روکا کرتے تھے اور خود بھی اس فعل کا حصہ نہیں بنتے تھے، اور تیسرا گروہ ان کو دل سے برا تو کہتا تھا لیکن زبان سے نہیں روکتے تھے، اور یہاں تک کہ جو پہلا گروہ ان کو روکا کرتا تھا وہ ان کو بھی منع کرتے تھے کہ ان کو مت روکو، ان کو کرنے دو جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اس پہلے گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مقرر کی گئی حدوں میں رہتے ہیں اور شکار سے منع کرتے ہیں وہ آخرت میں خوشحال ہوں گے اور جنت میں ہوں گے۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کی مقرر کی گئی حدوں کو توڑ دیتے ہیں اور ان کا مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور ان سے باز نہیں آتے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کو دنیا میں بھی بہت سخت ترین عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن جو تیسرا گروہ تھا جو صرف ان گناہ کرنے والوں کو دل سے برا کہتے تھے،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان کا حشر کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آتے تھے، تو انہوں نے ان پر لعنت فرما دی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بدبخت قوم ایک دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جب دوسرے گروہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت ہی حیران ہوئے، تو ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھایا۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، جس کی وجہ سے یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ اسی طرح یہ سب لوگ 3 دن میں ہی ہلاک ہو گئے۔ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں؟ اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر اپنا عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل وہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔